آداب ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پانچ سو اور 1000 کی نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے عوام میں تاحال افراتفری جاری، معمر افراد اور خواتین قطاروں میں پریشان، مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے پر ناراضگی جاری۔ پانچ سو اور 1000 کی نوٹوں کے چلن کو بند کیے جانے کے فیصلے پر حکم التوا جاری کرنے سے سپریم کورٹ کا انکار، عام آدمی کو تکلیف نہ ہونے پائے، مرکزی حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کی دی ہدایت۔ رقم کی تبدیلی کے بعد ہر شخص یا خاتون کے ہاتھ پر سیاہی کا نشان لگایا جائے گا، محکمہ معاشی امور کے سیکرٹری کا اعلان۔ پچاس سے زائد سرقے اور خفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث سارق گرفتار، 1 کلو طلائی زیور کے بشمول نقد رقم و دیگر اشیاء کی گئی ضبط، رچہ کنڈہ اور سائبر آباد پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ مرکزی حکومت کی جانب سے 500 اور 1000 کے نوٹوں کو بند کیے جانے کے فیصلے کے بعد تاحال عوام میں افراتفری جاری ہے۔ پیر کو تعطیل کے بعد منگل کو بینک نے پھر سے کام کرنا شروع کیا، جس کے بعد صبح ہی سے بینکس اور ATM سینٹرز پر لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے بینکس میں معمر افراد اور خواتین کے لیے علیحدہ قطار لگانے کی ہدایت دی گئی تھی، تاہم اسے عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں پیر کو بینک تعطیل کے بعد منگل کو بینکس نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد 500 اور 1000 کی نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ منگل کی صبح ہی سے عوام بینکس اور ATM مراکز پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد صرف 4500 روپے بدلنے کے لیے عوام کو لمبی قطار میں ٹھہرنا پڑا۔ پرانے شہر کے مختلف بینکس کی برانچز پر عوام افراتفری کا شکار دیکھے گئے۔ مرکزی حکومت اور وزارت فائنانس نے دعویٰ کیا تھا کہ معمر افراد اور خواتین کے لیے علیحدہ طور پر قطار لگائی جائیں گی، تاہم یہ دعوے کھوکھلے نظر آئے اور تمام بینکس میں معمر افراد اور خواتین کو شدید تکالیف کا سامنا رہا۔ عوام کو قطاروں میں بے حال دیکھا گیا، جبکہ منگل سے پرانے نوٹوں کی بدلی کرنے والوں کو انگلی پر نشان بھی لگایا جا رہا تھا۔ عوام نے بینکس کی جانب سے شروع کی گئی مہم پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت اور وزارت فائنانس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سپریم کورٹ نے 1000 اور 500 روپے کے نوٹوں کی تبدیلی کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ مفاد عامہ کے تحت درخواستیں داخل کی گئی تھیں، جن کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس TS ٹھاکر اور جسٹس DY چندرچوڑ کی بینچ نے حکومت سے عوام کو پیش آ رہی مشکلات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات سے متعلق حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے اس مقدمے کی اگلی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔
ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت اور وزارت فائنانس کی جانب سے کیے گئے فیصلے جس میں 500 اور 1000 کی نوٹوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم عدالت نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کو سرجیکل اسٹرائک سے یا پھر کارپیٹ بامبنگ سے تعبیر کیا جائے لیکن نقصان سراسر عوام کا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدام کے خلاف روک لگانے کی استدعا کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے مذکورہ فیصلے پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا لیکن مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ عوام کو پیش آ رہی مشکلات سے نمٹنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر حلف نامہ داخل کیا جائے اور عوام کو ہونے والی تکالیف سے انہیں نجات دی جائے۔ کورٹ نے حکومت کو مشورہ دیا کہ رقم نکالنے کی حد کو بھی بڑھایا جائے۔ جسٹس ٹی ایس ٹھاکر اور جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے مقدمے کی اگلی سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رقم کی تبدیلی کے بعد ہر شخص اور خاتون کے ہاتھ پر سیاہی کا نشان لگایا جائے گا۔ محکمہ معاشی امور کے سیکریٹری شکتی کانتا داس نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بار بار انہی افراد کو قطاروں میں کھڑے رہنے سے بینکس میں قطاریں کم نہیں ہو پا رہی۔ انہوں نے بتایا کہ کالا دھن رکھنے والے لوگ گروپ تشکیل دیتے ہوئے وہی افراد کو رقم کی تبدیلی کے لیے بینکس بھیج رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی رقم تبدیل کرے گا اس کی انگلی پر سیاہی کا نشان لگایا جائے گا۔ تاہم وہ یہ واضح نہیں کر پائے کہ کس طرح اس شخص یا خاتون کو صرف ایک ہی بار رقم تبدیل کرنے دی جائے گی۔ Multiple withdrawals, so therefore indelible ink will be used to prevent misuse of these facilities, to prevent certain syndicates and certain unscrupulous influential persons from using this facility and by from using innocent people for such multiple types of exchange of cash. The bank managers and the bank branches have also been advised to keep close watch on this kind of persons and to prevent that from happening, and also for the benefit of public and to extend the wider reach, the cash availability with the branch post offices and the district central cooperative banks have also been enhanced. The requirements of the district central cooperative banks and the branch post offices. The branch post offices, as you know, as I mentioned yesterday, are 1.3 lakh branch post offices, and today they are getting cash and they should be able to meet the requirement of large section of people in the rural areas. We are also encouraging and impressing upon the places of religious worship which receive cash donations from devotees, most of it being in مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے نوٹوں کی تبدیلی کے حکومت کے فیصلے پر اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی تنقیدوں کو مسترد کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ این ڈی اے حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک اکثریتی ایماندار لوگوں کی وجہ سے بنا ہے اور چل رہا ہے، لیکن چند کم ایماندار لوگوں کی وجہ سے ملک کی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بڑے نوٹوں کی منسوخی کا فیصلہ دہشت گرد سرگرمیوں پر قابو پانے کے مقصد سے بھی کیا ہے اور کالا دھن رکھنے والوں پر بھی کاری ضرب لگی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے اپوزیشن کی جانب سے بعض افراد کو پہلے ہی سے نوٹوں کی تبدیلی کے فیصلے سے واقف کروانے کے الزامات کو بھی مسترد کیا۔ On November 8th, after the cabinet meeting, the secrecy is the main ingredient of this entire operation. This is a war against corruption and war against black money. That being the case, there is no question of sharing with anybody. At the same time, I would like to tell the nation that this is not a decision which is taken all of a sudden. The timing may be sudden, but from the day one when we came to power in 2014,
May 27th, the first item of the first item in the cabinet was taking up the issue of black money slashed in foreign accounts. The government have set up a special investigation team as suggested by the Honorable Supreme Court under the chairmanship of Justice M.B. Shah. The second act was to rework the agreements with different countries to exchange of information through automatic exchange route. The third one is avoidance of double taxation treaty with some of the countries like Mauritius and other countries. The fourth one is Benami Transactions Prohibition Bill in 2015 was brought by this government. And the fifth one is the voluntary disclosure of black money, wherein 3 months' time was allowed to all before taking this step, and the appeal was made to the people no less than a मुआशी उमूर के सेक्रेटरी ने अवाम से अपील की है कि वो परेशान न हो क्योंकि बैंक्स में काफ़ी नोटें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बैंक इंतज़ामिया संजीदगी के साथ काम कर रहा है और अवाम तक रकूमात पहुँचाने के लिए मौसर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। शक्तिकांत दास ने सोशल मीडिया पर ट्रांसपोर्ट और दीगर कारोबारी शोबेजात की हड़ताल से मुताल्लिक़ फैलाई जा रही खबरों पर तवज्जो न देने आवाम से अपील की। वाज़ेह है कि हुकूमत की हिदायत के बावजूद कई बैंक्स में ये देखा गया है कि 2 या 3 घंटे के बाद रकूमात ख़त्म होने का ऐलान किया जा रहा है, जिससे आवाम को कई परेशानियां लाहक है। There are lots of false stories being spread in the social media. The same stories keep coming back. There was a report of certain institutions going on strike, having given a strike notice. If you enlarge the photograph on your, on your smartphone, we found that the year was 2015. Now, on notice or a poster which somebody was holding in 2015, the photograph is being circulated in the social media to say that so and so institution, the employees are going on strike. There is no such thing. So I appeal to everyone, to all of you, not to believe the kind of stories which are circulated in the social media. There are also stories that in certain places the bank branches were closed down and some notes were exchanged, and there has been no such report, there has been no such incident to the best of our knowledge. So therefore I would appeal to all of you. मुआशी उमूर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने एक और अपील में कहा है कि मजहबी मकामात के जिम्मेदारान को चाहिए कि वो छोटे नोटों की शक्ल में चंदे की जो रकम जमा होती है उसे करीबी बैंक्स में जमा कराए। उन्होंने कहा कि इससे अवाम में नोटों की तब्दीली के अमल में आसानी पैदा होगी। वाज़ेह है कि अवाम छोटी नोटों को लेकर परेशान है और अफरा तफरी का शिकार है। दूसरी जानिब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 की नोटों को जारी करते हुए अवाम को एक और मुश्किल में डाल दिया है। The places of religious worship which receive cash donations from devotees, most of it being in smaller denominations, we are encouraging such places of worship, the trusts concerned or the people who are in charge to immediately deposit these notes of smaller denominations with the local bank branches, because then what it will ensure is that larger number of smaller denomination notes comes into the banking system and it can be dispensed to the various customers. This is another decision which has been taken. The next point I would like to mention is that it has also come to the notice of the government that in many cases, in several cases, the Jan Dhan accounts have been used to deposit money. So a close watch is being kept on the cash deposits into the Jan Dhan accounts. Let me make it very clear. Any legitimate deposit into the Jan Dhan account obviously will not, the person concerned will not be put to any inconvenience. The Jan Dhan account holders who are doing legitimately operating their accounts will not be put to any kind of difficulty.
I would take this opportunity to appeal to all the Jan Dhan account holders not to allow themselves to be used by other people for putting their money into these accounts. And I would appeal to them not to allow themselves to, to sort of allow themselves to be used by other people to convert their black money into white. So सरनशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि आवाम में जो बेचैनी का माहौल था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में बैंक्स पर कतारें कम होगी। उन्होंने कहा कि इतवार को उम्मीद की जा रही थी कि ज़्यादा काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आवाम में अब भी ये एहसास है कि उन्हें पैसा ज़रूर मिलेगा और मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। उन्होंने जल्दबाजी से काम लेने आवाम को मशवरा नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि SBI के पूरे ATMs काम कर रहे हैं और आगे भी वो आवाम से ताउन करते रहेंगे। और आज हमारे जितने दक्षिणी राज्य है वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे जो काम हो रही है आंकड़ा 25% कम है। यानी कि लोग को अभी शांति हो रही है कि पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम पे जाए, कन्वीनियंस पे जाए, इतना जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। ये भी सही है कि ज्यादातर ATMs अभी काम कर रहे हैं। मैं जब इधर पे आई तब 33,000 हमारे ATMs तब भी काम कर रहे थे, लेकिन ATMs जल्दी जल्दी खाली हो जा रहे हैं। खाली इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि अभी उसमें खाली 100 की नोट है और ATM एक फिजिकल मैनुअल चीज है, उसमें नोट रखने की जो जगह है वो फिक्स जगह है। तो एक आदमी को अगर हम 20 नोट दे दें तो वो जल्दी खाली हो ही जाएगी। तो इसीलिए जरूरत है कि ATM को हम 2000 और 500 की नोट दे पाए। तो ये दोनों नोट नए तरीके के हैं, इनके कागज जो है दूसरी तरीके की है, इसकी जो डायमेंशंस है बड़ा और लंबा जितना है वो भी अलग है। तो इसके लिए हमको बैक एंड में कुछ काम करने का था, वो खत्म हो चुका है। अभी फ्रंट एंड कैलिब्रेशन चालू हुआ है। आज पहली ATM से हम 2000 रुपया भी डिस्पेंस किए हैं, लेकिन ये जो मैनुअल रिकैलिब्रेशन है इसमें टाइम लगती है। लोगों को ATM के पास जाके उसकी सेंसर को ठीक करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली सेंस कर पाए कि कितनी नोट निकल रही है। तो इसके लिए जो टाइम है वो हमको देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग आशा कर रहे हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर की महीना के अंदर अंदर इसको खत्म करें। जब तक ये न खत्म हो तब तक भी हम लोग दूसरी जो हमारी चैनल्स है उसको भी हम लोग एनर्जाइज कर रहे हैं। यानी कि हमारी कैश एट पॉस है। कैश एट पॉस क्या चीज है? बहुत सारे मर्चेंट के पास जो पॉस मशीन है वहां से वो कैश भी दे सकते हैं। तो ऐसे 2,40,000 हमारे कैश एट पॉस की मशीन्स हैं, जिनमें से 80,000 आपके रूरल एरिया में है। हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स है 37,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट रूरल एरिया में है। इनका भी जो विड्रॉल का लिमिट है हम 5 गुना बना दिए हैं फ्रॉम येस्टरडे। तो हम लोग इनको भी उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी उर्दू असातिज़ा को अवार्ड्स की पेशकशी अमल में लाई जाएगी। 16 नवंबर को शाम 6 बजे बाग आमा में वाक़ ऑडिटोरियम में एक तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें नायब वज़ीर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के दीगर ज़िम्मेदारान शिरकत करेंगे। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी प्रोफेसर S.A. शकूर ने मुहिब्बान उर्दू से मज़कूरा तक़रीब में शिरकत की अपील की है। उर्दू बेस्ट टीचर अवार्ड और उर्दू बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के फंक्शन का एहतमाम किया गया है। तेलंगाना रियासत के जो बेस्ट उर्दू टीचर्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। हर ज़िले से 5 टीचर्स को, प्राइमरी स्कूल से 1, हाई स्कूल के 1, अपर प्राइमरी, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से 1-1 टीचर को सेलेक्ट किया गया है। हर ज़िले से 5। तो कल इंशाअल्लाह ताला बेस्ट टीचर अवार्ड का फंक्शन अमल में आएगा। इसमें तमाम उर्दू के बेस्ट टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा। ये अवार्ड 10,000 रुपये और सर्टिफिकेट, मोमेंटो के अलावा उनकी शालपोशी और गुलपोशी भी की जाएगी। इसके अलावा बेस्ट
اردو اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہر ضلع سے 5 جو 10th میں ٹاپرس ہیں ان کی ہم لسٹ بورڈ آف سیکنڈری اور متعلقہ ڈی اوز سے لسٹ منگا لی گئی ہے، اور ہر ضلع سے 5 10th میں جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں اردو میڈیم کے ان کو بھی ایوارڈ دیا جائے گا. لیکن کل صرف حیدرآباد کے طلبہ کو یہاں پر اس فنکشن میں ایوارڈ دیا جائے گا. باقی کے جو طلبہ ہیں ان کے متعلقہ ڈی اوز کو ایوارڈز روانہ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں کے بعد کی خبریں. راچاکنڈا اور سائبرآباد پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے ایک بدنام زمانہ سارق کو گرفتار کیا جو خفل شکنی کے ذریعے 15 سے زائد وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 کیسز سے اس ملزم کے خلاف زیر التوا ہے. پولیس نے سنتوش نگر کے ساکن اویس محمد کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے تقریباً 1 کلو طلائی زیور، 20 تولے نقربی زیورات کے علاوہ 7 لیپ ٹاپس اور 2.5 لاکھ روپے نقد رقم و دیگر اشیاء بھی برآمد کر لی گئیں. ملزم اویس محمد تقریباً 50 سے زیادہ خفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے. امبرپیٹ کے علاقے میں بہتی ہوئی موسیٰ ندی کے قریب مخلوع میدان میں کچرے میں آگ لگ جانے سے کچھ دیر کے لیے افراتفری دیکھی گئی. بتایا گیا ہے کہ بڑی مقدار میں پھینکے گئے کچرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. دھوئیں کے پھیلنے سے عوام میں بے چینی دیکھی گئی. بعد ازاں فائر بریگیڈ عملے کو اطلاع دی گئی جس کے بعد آگ پر قابو پایا گیا. تلنگانہ بھارتیہ جنتا پارٹی یووا مورچہ نے فیس باز ادائیگی کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے منسٹر کوارٹرز کا گھیراؤ کیا. بی جے وائی ایم کے اراکین نے حکومت سے فوراً فیس باز ادائیگی کے بقایا جات ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کارکنوں نے مسٹر کوارٹرز میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم ریالہ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے. پولیس نے ان کوششوں کو ناکام کیا اور کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. ایک جانب جہاں عوام کو قطاروں میں ٹھہرے ہوئے پریشانی کا سامنا ہے تو وہیں دوسری جانب بینک کے کچھ عہدیدار ایسے بھی ہیں جو آر بی آئی قواعد کے خلاف کام کرتے ہوئے نوٹوں کی تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت چانکیہ پوری برانچ سنڈیکیٹ بینک میں ہوئے خرد برد کے سلسلے میں پولیس نے بینک کلرک ملیش کو گرفتار کر لیا، جس نے بغیر کسی شناختی کارڈ کے تقریباً 1000 روپے کے نوٹوں پر مشتمل 6 لاکھ روپے 2000 روپے کے نوٹوں سے تبدیل کر دیے تھے. بینک مینیجر پر متعلقہ پولیس نے یہ کارروائی انجام دی. احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے اور گلوری گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اشتراک سے 19 نومبر بروز ہفتہ 10:30 بجے دن یوم آزاد تقریب کا اہتمام سالار ملت آڈیٹوریم باغ خلوت مسکن میں کیا جا رہا ہے. یوم آزاد تقریب میں تعلیمی سیمینارز کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ بہترین اساتذہ اور طلباء کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. ماہرین تعلیم کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز سے نوازا جائے گا. تفصیلات کے لیے کنوینر سید اظہر سے موبائل نمبر 8801117636 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں. پانچ سو اور 1000 کی نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے عوام میں تاحال افراتفری جاری. معمر افراد اور خواتین قطاروں میں پریشان. مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے پر ناراضگی جاری.
500 اور 1000 کی نوٹوں کے چلن کو بند کیے جانے کے فیصلے پر حکم التوا جاری کرنے سے سپریم کورٹ کا انکار، عام آدمی کو تکلیف نہ ہونے پائے، مرکزی حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کی دی ہدایت۔ رقم کی تبدیلی کے بعد ہر شخص یا خاتون کے ہاتھ پر سیاہی کا نشان لگایا جائے گا، محکمہ معاشی امور کے سیکرٹری کا اعلان۔ پچاس سے زائد سرقے اور خفل شکنی کی وارداتوں میں ملوث سارق گرفتار، 1 کلو طلائی زیور کے بشمول نقد رقم و دیگر اشیاء کی گئی ضبط، رچہ کنڈہ اور سائبر آباد پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ روبی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔